السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. اور کہانی پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں. جاتی سردیوں کی راتیں تھیں. میں نے بھاری کمبل اٹھا کر لوہے کی بڑی بڑی پیٹیوں میں رکھ دیے تھے. اب تو ہلکے پھلکے کمبل ہی استعمال میں تھے. سردیاں روانہ ہوتے ہوئے گرم کپڑوں کا بار بھی اتار کر لے جا رہی تھی. وہ سوچنے لگی کہ کاش کوئی ایسا موسم بھی ہو کہ انسان اپنے تمام دکھ ان کے حوالے کر کے ہلکا پھلکا اور پرسکون ہو کے زندگی گزار دے. پچھلے کچھ دنوں سے اس کی طبیعت میں عجیب بوجھل پن اتر آیا تھا. بات بے بات ماضی یاد آ جاتا اور وہ بے قرار ہو کر جلے پیر کی بلی کی مانند یہاں سے وہاں گھومتی. بڑے سے کچے برآمدے میں نیم کے درخت کے ساتھ جھولا بندھوایا گیا تھا. یہ درخت اس برآمدے میں نہ جانے کتنے سال سے تھا، مگر اس کی شادی کے بعد اس پہ جھولا لگا. وہ بھی زاہد نے اس کی خوشی کے لیے یہ کام کیا تھا. وہ اسے سوچتے ہوئے جھولے پہ آ بیٹھی. رات آہستہ آہستہ ڈوب رہی تھی. برآمدے کے اطراف بڑی بڑی اونچی دیواریں تھیں. اس سے باہر ایک جہان اور تھا جہاں انسان نما جانور اور جانور سب کچھ ہی تو موجود تھا. اس نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر رسی سے ٹکا دیا. کانوں میں گیدڑوں کے رونے کی آوازیں اترنے لگی، مگر وہ خوفزدہ نہ ہوئی. عجیب سی وحشت طاری تھی اس پر. وہ جھنجھلانے اور پریشان ہونے کے باوجود اسی کیفیت میں خود کو ڈبوئے رکھنے پر عجیب سا سکون محسوس کر رہی تھی. اس نے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ مرد کبھی بھی جانور کا روپ دھار لیتا ہے، اس سے محتاط رہنا چاہیے. اسے کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ گھر میں بیٹھی عورت کئی بار کسی شکاری جانور سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، اور وہ اس عورت کا شکار ہو گئی تھی. ان دونوں کو سزا دینے کے لیے اس نے اپنا سب کچھ برباد کر دیا تھا. کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ اس نے غلطی کی ہے، مگر پھر کبیر کا حال دیکھ کر اس کے جلتے دل پر جو ٹھنڈک اترتی، مگر کبھی کبھار یہ ٹھنڈک بھی اسے عذاب لگتی. وہ لمحے یاد آتے ہی اس کے پورے وجود میں تکلیف کا احساس سرایت کر گیا. وہ بے اختیار سیدھی ہو بیٹھی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی. اسے ایک دم ہی اپنے ارد گرد کی ہر چیز سے خوف محسوس ہونے لگا. وہ جیسے ہی جھولے سے اٹھی اور پلٹی، سامنے زاہد کھڑا تھا. رومانہ بے اختیار ہی اس کے سینے سے آ لگی. زاہد نے بڑی محبت سے اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کیا. اندر چلو، کئی بار منع کر چکا ہوں کہ رات کے وقت یہاں اکیلی مت بیٹھا کرو، لیکن تم میری بات مانتی نہیں، وہ اسے نرمی سے کہہ رہا تھا. رومانہ مسکرا دی. اس کے قریب آ کر وہ ہر بوجھ، ہر دکھ سے یوں ہی آزاد ہو جاتی جیسے کبھی اس کی زندگی میں کوئی حادثہ ہوا ہی نہیں. اس نے سر اٹھا کر زاہد کو دیکھا. ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ رومانہ کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ کر وہ بھی سرگوشی میں بولا. میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کیا ہر انسان کی زندگی میں محبتوں کا موسم آتا ہے جو سارے دکھ اور غم کو پانی کے بلبلے کی طرح ختم کر دیتا ہے. وہ مسکرا اٹھا. نہیں، صرف ان لوگوں کی زندگی میں جنہیں خدا مجھ سے محبوب نما شوہر سے نوازے، اس نے شرارتاً کہا تھا. مگر رومانہ وہ جانتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے. رومانہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور بے حد لاڈلی تھی. جتنا عرصہ وہ ماں باپ کے ساتھ رہی اس کی ہر خواہش پوری کی گئی، مگر شادی کے وقت آنے پر اس کے بے حد پیارے بابا نے اس کی رضا پوچھنے کی زحمت تک نہ کی. بس ایک دن اس کے تایا اپنے بیٹے کبیر کا رشتہ لے آئے. کبیر کتھئی آنکھوں، کتھئی بالوں والا خوبصورت مرد تھا، مگر اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا. مگر بابا تو یوں خوش تھے جیسے کبھی نہیں کوئی کروڑوں کی لاٹری نکل آئی ہو. وہ بھی سخت ناراض تھی، اماں سے بھی بابا سے بھی. اس کی دونوں بڑی بہنوں کی شادی خاندان سے باہر ہوئی تھی اور وہ اچھی خاصی خوشحال زندگی گزار رہی تھی. ان کے رشتے طے کرتے وقت ان دونوں کی رضا کو ملحوظ رکھا گیا تھا، مگر رومانہ کی باری آنے پہ سارے قوانین بدل گئے تھے.
وہ بے حد دکھی تھی، مگر باپ کے سامنے بھلا کیا کہتی؟ دونوں بہنیں بھی بابا سے ناراض ہو گئی تھیں۔ رومانہ کے ایک سے ایک اچھے رشتے آتے تھے، تو انہوں نے کیوں میٹرک پاس کبیر کے لیے ہاں کی، وہ بھی کسی کی رضا پوچھے بغیر۔ بابا نے ان دونوں کو بھی کوئی جواب نہ دیا تھا۔ رومانہ کو اپنے پاس بلایا۔ کیا تم اس رشتے سے ناراض ہو؟ اور وہ جو سوچ کر آئی تھی کہ ان کے پوچھنے پہ صاف انکار کر دے گی، تبھی مجبوراً یا جانے کیوں نفی میں سر ہلا گئی۔ انہوں نے اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا اور اسے اپنے کندھے سے لگا کے تھپکنے لگے۔ تم مجھے میری ساری اولادوں سے زیادہ عزیز ہو، تمہیں دیکھ دیکھ کے جیتا ہوں، تمہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا، اسی لیے میں نے کبیر کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کیا ہے۔ وہ صرف میرا بھتیجا نہیں ہے، تمہاری خالہ کا بیٹا بھی ہے، ہنسمکھ اور سمجھدار ہے، با کردار ہے۔ پھر سب سے بڑی بات، وہ گھر جہاں تم جاؤ گی وہاں میرا بچپن اور پھر تمہارا بچپن بھی گزرا ہے۔ زکیہ اور ریحانہ کی ساسوں کی طرح تمہاری ساس تم میں خامیاں نہیں ڈھونڈے گی، بلکہ تم میں کوئی خامی ہوئی تو اس پہ پردہ ڈالیں گی۔ اپنوں سے جڑ کے رہنے کا یہی تو فائدہ ہے کہ رشتوں کے بھرم قائم رہتے ہیں۔ اگر کبھی کبیر نے تمہارے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش بھی کی تو تمہارے تایا بیٹے کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ تمہیں سنبھالیں گے اور اسے ہمیشہ ڈانٹیں گے۔ میں تمہیں کسی غیر کو سونپ کر بے سکون نہیں رہ سکتا۔ تم اپنوں کے محفوظ ہاتھوں میں جاؤ گی تو میں سکون سے جی سکوں گا۔ ان سب باتوں کے بعد اگر وہ کسی اندھے بہرے کانے سے بھی اس کی شادی کر رہے ہوتے تو وہ کبھی انکار نہ کرتی۔ کبیر تو پھر اچھا خاصا ہینڈسم اور معقول لڑکا تھا، بس پڑھا لکھا کچھ کم تھا۔ اس کی دونوں بہنوں نے بھی خوب ناراضگی دکھائی، رومانہ کو باتیں سنائی، مگر وہ بابا کے فیصلے کے خلاف نہ گئی۔ کیا وہ صرف اس لیے اسے مسترد کرتی کہ وہ کم پڑھا لکھا ہے؟ کیا پڑھے لکھے مرد ہی اپنی بیوی کو خوش رکھ سکتے ہیں؟ رومانہ کی باتیں سن کر انہیں لگتا کہ بابا نے اس کی خوب ہی برین واشنگ کی ہے۔ وہ جلتی کڑتی رہیں، مگر ظاہر ہے جب دلہن راضی تھی تو وہ کیا کر سکتی تھی، سو جلد ہی دونوں کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے وقت رومانہ کی عمر 20 جبکہ کبیر 25 سال کا تھا۔ اس پرانے طرز کے بنے ہوئے گھر میں سب کی بے تحاشا محبتوں کے بیچ وہ کھلنے لگی۔ چہرہ ہر وقت کسی گلاب کی طرح چمکتا رہتا۔ کبیر اسے دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا، خالہ اس کی بھلائیں لیتی۔ مگر ہر کہانی اتنی سیدھی نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی عورت اس قدر خوش قسمت کہ زندگی اسے طوفانوں سے گزارے بنا جینے دے۔ اس کے ساتھ بھی یہی سب ہوا، بس یہ سکون شادی کے چند مہینوں تک قائم رہا، پھر اس کی زندگی ایک ایسی ڈائن کے سائے میں اندھیر ہوئی جس کا نام زرینہ تھا۔ زرینہ کبیر کے دور کے رشتہ داروں میں سے تھی۔ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس شہر آئی اور ان کے گھر مہمان بن کے ٹھہری۔ عمر میں رومانہ سے کم، مگر تجربے میں شاید اس کا کوئی بھی ثانی نہیں تھا۔ رومانہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی معصوم تھی۔ اس کی معصومیت پہ کبیر عاشق تھا، مگر زرینہ کے آنے کے بعد اسے یہ معصومیت اپنی زندگی کے سب سے قیمتی لمحوں کی دشمن لگنے لگی۔ کبیر جھنجھلانے لگا۔ وہ بے سکون ہوتا تو رومانہ کی جان پہ بناتی، وہ اس سے دور دور جاتا اور زرینہ کے قریب۔ وہ کوئی سطحی عورت تو تھی نہیں کہ ان دونوں کی دوستی کو کسی اور نظریے سے دیکھتی۔ کبیر کی شوخ مزاجی اور زرینہ کی چلچلاتی طبیعت اسے میل کھاتی محسوس ہوئی، اور ان دونوں کی دوستی ہونے پر اسے اعتراض نہ ہوا۔ کبیر گودام سے واپس آنے کے بعد زیادہ وقت زرینہ کے ساتھ گزارتا۔ ان کے گھر کا ماحول بھی اس قسم کا تھا کہ کزنز ایک دوسرے کے ساتھ بغیر کسی روک ٹوک کہیں بھی آتے جاتے، گھنٹوں گزارتے۔ اس لیے نہ تو کبھی کبیر کو زرینہ کے ساتھ روابط بڑھانے میں مسئلہ ہوا، نہ ہی زرینہ کو کوئی شرم آئی۔ رومانہ البتہ اس آنکھ مچولی سے بے خبر اپنی دنیا میں مگن تھی۔ انہی دنوں اس سے بڑی زکیہ آپا اس کے یہاں رہنے آئیں۔ زکیہ کو اپنے گھر دیکھ کر وہ خوشی سے بے حال ہی ہو گئی۔ زکیہ 2 راتیں رکنے کے ارادے سے آئی تھی، اور ان 2 دنوں میں انہوں نے جو جو تماشے دیکھے وہ سر پیٹ کے رہ گئیں۔ زرینہ اور کبیر کی بڑھتی بے تکلفی اگر کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی تو رومانہ کیسے دیکھتی؟ وہ گھر اور گھر کے کاموں میں ہی مصروف رہتی، ساس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتی، چھوٹے دیور اور نند کے ساتھ کھیلتی۔ اس دوران زرینہ سارا وقت کمرے میں گھسی رہتی اور کبیر کے آنے سے پہلے
तैयार श्यार होके घर के चक्कर काटने लगती। उसकी तेज, बेहद तेज नजरें जकिया को किसी अय्यार लोमड़ी की सी महसूस हुई। उसका हाथ मिलाने का सख्त सा अंदाज, जकिया बेचैन हो गई। कबीर को देखते ही जरीना की आंखों में अजीब सी चमक उतरी तो जकिया का दिल बंद होने लगा। ये क्या होने जा रहा था? कबीर ने आते साथ ही जरीना के साथ छेड़खानियां शुरू कर दी। बसाही भाई आम सी शरारतें जिन्हें देखकर कबाहत महसूस ना हो, मगर जकिया, उन्हें 10 साल हो चुके थे ससुराल में और फिर शादी के बाद भी वो जॉब करती रही थी। किसी सयानी औरत की तरह उन्हें मर्दों की फितरत के साथ साथ औरतों के बदलते तेवरों से भी ठीक ठाक वाकफियत थी। वो उसके तेवरों से क्यों ना खटकती। जरीना जकिया की तवज्जो महसूस करके सिमट के बैठ गई और कुछ देर बाद वहां से खिसक गई। कबीर जो थका हारा वापस आया था, उसे सुकून की खातिर जरीना की तवज्जो चाहिए थी। कैसे रुकता भला? वो भी थोड़ी सी देर के बाद उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जकिया को पसीने आ गए। वो क्या करे, किससे कहे? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनकी बेवकूफ़ बहन किचन में मसरूफ, शौहर के खाने के लिए चरखा स्टीम करने में मसरूफ थी। जकिया बेसुकून होकर बाहर आ गई। उन्हें कबीर स्टोर रूम की तरफ जाते दिखाई दिया। वो ना चाहते हुए भी पीछे चल पड़ी। अंदर जाते ही उसने दरवाज़ा आधा बंद कर दिया। जकिया स्टोर की पिछली दीवार की तरफ आ गई, जहाँ खिड़की से सारी खुसर फुसर बआसानी सुनी जा सकती थी। तुम यहाँ मेरे पीछे क्यों आ गए? कबीर ने उसकी चूड़ियों भरा हाथ थामा ही था कि उसने हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से कहा, मैं अभी घर आया हूँ और तू मुझे वक्त देने की बजाय यहाँ आकर सामान निकालने लगी। घर में कितने लोग हैं, कोई भी ये काम कर लेता। वो खफकी से बोला। जकिया झिलमिलाती आंखों से उसे देखने लगी। वो अपनी बीवी का हक किसी और पर लुटा रहा था। यहाँ मैं काम करने नहीं, काम का बहाना बना कर आई हूँ। तुम्हारी बीवी की बहन जकिया कब से हम दोनों को घूरे जा रही थी। उसके सामने मुझसे सिर्फ वो बात करना जो ज़रूरी हो, वो रोमाना नहीं जिसे इन बातों को समझने के लिए दिमाग लगाना पड़े। वो औरत बहुत तेज़ है, लम्हों में हकीकत जान जाएगी। जकिया का अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। जरीना कोई मामूली लड़की हरगिज़ नहीं थी। वो तो लोगों का चेहरा देख के सब समझ जाने वालों में से थी। अगर उसमें यह खूबी ना होती तो वो कभी कबीर को अपने लिए मुंतखब ना करती। ये बाजी आम औरतों जैसी नहीं है, ना ही ये वो सारी बातें सोचेंगी। वो जानती हैं कि हम कज़न्स हैं और कज़न्स में इतना तो मजाक चलता है ना। कबीर ने मुस्कुरा के उसकी लट खींची। जवाबन उसने जो हरकत की, जकिया की सांस रुक गई। यही तो बेबाकी थी जिसने कबीर को जरीना जैसी आम शक्ल सूरत की औरत का आशिक बना दिया था। उन्होंने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा लिए। उनका रुख किचन की तरफ था, जहाँ रोमाना और उसकी सास बातें कर रही थी। वो सलाद काट रही थी। आए आप ही बैठे ना, उसने मोहब्बत से कहा। जकिया की आंखों की पुतलियां साकत सी हो गईं। उन्होंने रोमाना की तरफ देखा। किस चीज़ की कमी थी? खूबसूरत, दराज कद, भरा भरा जिस्म, गंदुम जैसी हसीन चमकती रंगत 100 औरतों में भी अलग दिखती थी। और उस जरीना में क्या था भला? सांवली, बेहद मामूली नकुश की हामिल, छोटे कद की पतली सी जरीना। वो खाना बना चुकी थी। एक बर्तन में चिकन रखा था जो अभी धुला नहीं था। तुमने खाना बना लिया? उनका अंदाज पार सा था। जी बना लिया। आप ठीक तो हैं ना? क्या हुआ? वो परेशान हो गई। मैं ठीक हूँ। ये किसके लिए रखी है? उन्होंने कच्चे मुर्ग की तरफ इशारा किया। रोमाना नासमझी से उन्हें देखने लगी। जितनी ज़रूरत थी उतनी बना ली। ये बच गई है तो फ्रिज में रख रही हूँ। आपको कुछ बनवाना है क्या? उसने नरमी से पूछा। जकिया की पीली रंगत देखकर खाला भी उठकर उसके पास आ गई। जकिया अपनी खाला की तरफ मुड़ी। खाला, अपनी बहू को समझा दें कि अपने शोहर के लिए खाना बनाना छोड़ दे, क्योंकि उसे अब इसके हाथ के बने खाने में दिलचस्पी नहीं। वो उस गंध का आदी हो चुका है। जकिया ने बर्तन की तरफ इशारा करके कहा। उनकी बात ढकी छुपी तो नहीं थी जो उन्हें मतलब पूछना पड़ता। मेरी बात समझ में नहीं आई। आप आए यहाँ। उसने उनका हाथ पकड़कर जाली वाले दरवाजे के पास खड़ा कर दिया। खाला में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ पूछ सके।
سامنے سے زرینہ آتی دکھائی دی۔ کچھ دیر قبل اس کے ہونٹوں پہ جو سرخی تھی اب غائب تھی۔ انہوں نے بے اختیار زکیہ کی طرف دیکھا۔ زکیہ نے اشارہ کیا۔ زرینہ نے ان دونوں کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ 2 منٹ بعد کبیر بھی باہر آ گیا۔ اس کی چال میں عجیب سی سرشاری تھی۔ خالہ نے بے اختیار اپنا دل تھام لیا، اور پھر سب کو یہ لگا تھا کہ اب رومانا کوئی طوفان کھڑا کر دے گی، جرگا ہوگا، سارے خاندان میں ان کی ناک کٹے گی اور نسلوں تک ان دونوں کی بے غیرتی کو یاد رکھا جائے گا۔ پول کھل جانے پہ کبیر خاموش ہو رہا تھا، مگر زرینہ نے سرے سے اپنے اور اس کے تعلق کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ زرینہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں نا؟ کبیر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بے سکونی جس کا ادراک ہی اسے زرینہ کی وجہ سے ہوا، وہ کیسے اس خواہش سے انکار کرتا؟ مگر زرینہ بے چین ہو گئی۔ رومانا تایا اور خالہ کے پاس آئی۔ آپ کو پتہ ہے بابا نے میرا اور ان کا رشتہ کیوں طے کیا تھا؟ کیونکہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ آپ میری غلطیوں اور بے وقوفیوں کو روایتی ساس کی طرح 10 گھروں میں جا کر بیان نہیں کریں گی، اور تایا ابو میری غلطی پر بھی مجھے اپنے سائے سے محروم نہیں کریں گے، بلکہ اپنی محبت میں اضافہ کریں گے، مجھے ہمیشہ عزت اور محبت کی چھاؤں میں رکھیں گے۔ آپ دونوں نے بالکل ایسا کیا، میرے بابا کا مان نہیں ٹوٹنے دیا۔ میں بھی تو اسی خاندان کا حصہ ہوں نا۔ میں کیسے اس بات پر واویلا مچا کر لوگوں کو یہ کہنے کا موقع دوں کہ غلام رسول کا بیٹا بے غیرت ہے؟ اس نے ایک گھر میں رہتے ہوئے سب کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے منہ کالا کیا ہے۔ خالہ رونے لگی۔ تایا ابا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ میں آپ کی عزت کو جھٹکے کی نظر نہیں ہونے دے سکتی، اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ آپ ان دونوں کا نکاح کر دیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نہیں چاہتی کہ کبھی گناہ کی دلدل میں اتر کر اپنی آخرت خراب کرے۔ ویسے بھی میری شادی کو 1 سال تو ہونے والا ہے، اور اب تک میری گود ہری نہیں ہوئی۔ کچھ روز پہلے زرینہ آپ کو اس بات کا احساس بھی دلا رہی تھی نا، اسی بات کو بہانہ بنا کر دوسری شادی کی جا سکتی ہے۔ یہ کہہ کے اس نے زرینہ کی طرف دیکھا۔ وہ جس طرح بلبلائی تھی، رومانا اگر حلق پھاڑ کر چلاتی، 10 عورتیں زرینہ کو پیروں میں رونتی، تب بھی اسے اتنا سکون محسوس نہ ہوتا جتنا اس وقت ہوا تھا۔ سب کو لگ رہا تھا کہ اس نے اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس نے زرینہ کے ساتھ کیا کر دیا تھا۔ اس وقت اس نے باقی یہ فیصلہ کیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کچھ بھی کر لیں وہ کبیر کو حرام کے راستے سے کھینچ کے باہر نہیں لا سکتی۔ مگر زرینہ کا حال دیکھ کر وہ روایتی عورت بن گئی چند لمحوں کے لیے۔ زرینہ اس مردانہ فطرت کی عورت تھی جسے زندگی ایک شخص کے ساتھ گزارنے میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ کبیر اس کے لیے اس وقت تک کی بہترین وقت گزاری تھا جب تک وہ یہاں تھی۔ جب اس کی پڑھائی مکمل ہو جاتی، وہ کبیر کو بھی خدا حافظ کہہ دیتی، مگر رومانا تو اسے ہمیشہ کے لیے یہاں باندھ رہی تھی۔ زرینہ نے ایک بار ہی تو اس کا چہرہ پڑھا تھا، اس کے بعد اس نے دوبارہ کبھی یہ زحمت نہ کی تھی، ورنہ اسے اندازہ ہو جاتا کہ ایسے سانحے کے بعد ایک معصوم عورت بھی کسی شاطر اور سیانی عورت کا روپ دھار لیتی ہے، اور رومانا اسے وہی لگی۔ بابا کو اسے سمجھا دیا تھا، کوئی کچھ نہ بول سکا کیونکہ رومانا نے کسی کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ دیا۔ ان کے نکاح کے بعد اس نے خلا کا کیس دائر کر دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کبیر اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، نہ ہی طلاق دے گا۔ خلا کا نوٹس ملتے ہی وہ تڑپتے بلکنے لگا۔ تم کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ وہ چیخا۔ میں نے صرف اپنا حق استعمال کیا ہے اور کچھ نہیں، وہ جواباً مسکرائی۔ اس کے چہرے پہ کوئی ملال یا دکھ نہ تھا۔ کبیر کو جیسے جھٹکا سا لگا۔ تمہیں ذرا بھی دکھ نہیں؟ کبیر صدمے کی کیفیت میں بولا۔ وہ جو اس کی ذرا سی دوری پر گھبرا جاتی تھی، اب خود اسے کسی اور کو سونپ کر اس قدر پرسکون کیسے رہ سکتی تھی؟ مجھے کیوں کسی بات کا دکھ ہو، سوائے اس کے کہ میری شرم اور جھجک نے آپ کے لیے زنا کا راستہ کھولا۔ شاید ساری عمر خدا مجھے معاف نہ کرے۔ وہ ناخنوں سے ٹیبل کی سطح کھرچتے ہوئے بولی تو کبیر کا سر جیسے جھک گیا۔ میں وہ کبھی نہیں بن سکتی تھی جو زرینہ آپ کے لیے تھی۔ بہتر یہی تھا کہ میں الگ ہو جاؤں، اور میں الگ ہو گئی۔ آپ اپنی نئی زندگی سکون سے جئیں، مجھے طلاق دے دیں
تاکہ میں بھی اپنے لیے کسی معقول مرد کا رشتہ قبول کر سکوں۔ کبیر کو لگا شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ دھاڑا۔ یہ بکواس نہیں ہے، میرے منہ سے آپ کسی مرد کا نام نہیں سن سکتے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی باقی زندگی ایک زانی مرد کے ساتھ گزاروں؟ کیوں رہوں میں آپ کے ساتھ؟ اس نے کبیر کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ جیسے آپ ہیں، خدا نے آپ کو ویسی بیوی دے دی ہے، اور جیسی میں ہوں، میری دعا ہے کہ خدا مجھے ویسا ہی شوہر دے۔ اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ اس کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ اس کے گھر والے بھی حیران تھے۔ وہ اکیلے بلک بلک کے روتی اور سب کے سامنے یوں ہوتی جیسے اس طوفان سے اس کا بال بھی بے نہ ہوا ہو۔ میں کوئی بیوقوف عورت نہیں جو زرینہ جیسی عورت کے لیے اپنا ایمان خراب کرنے والے مرد کے بارے میں سوچ سوچ کے خود کو ہلکان کروں۔ اور میں کیوں رہوں اکیلی؟ آپ لوگوں نے کیوں سوچا کہ میں کبیر سے خلا لینے کے بعد اس کی یاد میں داسی بن کر لوگوں کی ہمدردیوں اور مشوروں کو سمیٹنے کے لیے یہی آپ کے گھر بیٹھی رہوں گی؟ میں شریعت پہ عمل کروں گی۔ میرا دل اتنا بڑا ہرگز نہیں تھا کہ ان کے ساتھ زندگی گزار سکتی، لیکن میرے دل میں خدا گنجائش ضرور پیدا کرے گا کہ میں نئے سرے سے گھر بسا سکوں اور اس کا خیال کر سکوں۔ وہ یہ باتیں صرف کہتی نہیں تھی، روز خدا سے دعا مانگتی، اور پھر ان دعاؤں کا ثمر اسے ملا۔ زاہد کی صورت، اس کی شفاف آنکھیں، مدھم مسکراہٹ نے رومانا کو جلد ہی اپنا اسیر کر لیا، مگر کبھی کبھار اسے لگتا جیسے اس نے ان دونوں کو گناہ سے روکنے کے لیے نہیں بلکہ سزا دینے کے لیے اس رشتے میں باندھا تھا۔ اور پھر اپنی دوسری شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی اسے خبر ملی تھی کہ کبیر اور زرینہ کے درمیان علیحدگی ہو گئی ہے۔ اس خبر پر اسے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ قتلی آنکھوں والی عورتیں بھلا کب گھر بساتی ہیں؟ وہ تو ہر رات چلتے سے دوستی یاری بنانا جانتی ہیں، دل جوئی جانتی ہیں، گھر بسانا نہیں۔ البتہ کبیر کی بے سکونی اسے کبھی کبھار پریشان کرتی تھی، تو وہ خدا سے اپنے لیے بھی معافی مانگتی۔ جب بھی زاہد اسے محبت سے اپنی آغوش میں سمیٹتا تو جیسے اس کی ساری تکلیفیں اسے بھول جاتی، مگر پھر بھی وہ ایک کسک، وہ لمحے بھر کی نیت کا کھوٹ اسے ساری عمر یاد رہنا تھا کہ کچھ دکھ، کچھ درد بھولنے کے نہیں ہوتے، اور بے وفائی ایک ایسا ہی نہ بھولنے والا، زندگی بھر درد دیتے رہنے والا ہی ایک زخم